معزز سامعین، رات کو برتن نہ دھونے کے کیا نقصانات ہیں، اسلامی تعلیمات اور سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بارے میں کیا فرمان ہے، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے اپنے گھر کی پریشانیاں جب بیان کی اور کہنے لگی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے گھر میں کیوں بے برکتی ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا، اس سے دریافت فرمایا کیا تم رات کو برتن دھو کر سوتی ہو یا جھوٹے برتن اسی طرح سے چھوڑ کر سو جاتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا میں تو رات کو برتن ویسے ہی جھوٹے چھوڑ کر سو جاتی ہوں، میں دھوتی نہیں ہوں۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں پریشانیوں اور بے برکتی کی وجہ یہی ہے، اس لیے رات کو برتن صاف کر کے سویا کرو۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ رات کو جھوٹے برتن نہیں چھوڑنے چاہیے۔ اور اس بارے میں سائنس کیا کہتی ہے آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں۔ سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر برتنوں کو زیادہ دیر کے لیے گندا چھوڑ دیا جائے تو ان میں نقصان دہ قسم کے بیکٹیریا پیدا ہو سکتے ہیں جو کہ مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب برتنوں میں کھانے پینے کی اشیاء ہوں گی تو مختلف زہریلے کیڑے مکوڑوں کا بھی ان میں چلنے پھرنے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ رات کے برتن رات کو ہی دھو لیے جائیں۔ معزز سامعین، آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی کوئی تعلیم سامنے نہیں آئی ہے جس میں رات کو برتن دھونے یا نہ دھونے کے بارے میں کوئی تشریح ہو، لیکن رات کو سونے سے پہلے برتنوں کو ڈھانپنے کے بارے میں تاکید ملتی ہے اور اس بارے میں مختلف روایات ہیں جن میں یہ سبق ملتا ہے کہ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دینا چاہیے۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو کم از کم ایک لکڑی ہی سے ہی بسم اللہ کہہ کر اس پر رکھ دی جائے، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں چھوتا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سبب یہ بیان فرمایا کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا اور بلا نازل ہوتی ہے، اور جس چیز کا منہ بند نہ ہو اور جو برتن ڈھکا ہوا نہ ہو اس میں یہ وبا اترتی ہے۔ کتنی بڑی حکمت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں میں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سنتوں کا اپنا پکا معمول بنا لیں تاکہ ہم ہر قسم کی مصیبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔